العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض نیت اور دوسرا فرض ہے کہ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، تیسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اب ہر فرض کے علیحدہ علیحدہ مسائل بیان ہوں گے کہ پہلا فرض نیت ہے۔ اب نیت کے مسائل ہم بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی کہ جو پاک ہونے کی نیت سے تیمم کیا ہے۔ جو پاک ہونے کی نیت سے تیمم کیا ہے، نماز اس تیمم سے جائز ہے، یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے اس نے تیمم کیا ہے کہ جو بغیر طہارت جائز نہ ہو، ایسی عبادت کے لیے اس نے تیمم کیا ہے۔ اگر مسجد میں جانے کے لیے اس نے تیمم کیا، یا پھر مسجد سے نکلنے کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، یا پھر قرآن مجید چھونے کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، یا پھر جناب علی اذان یا اقامت کہنے کے لیے یا سننے کے لیے اس نے تیمم کیا، یہ سب عبادتیں مقصود نہیں ہیں۔ یہ باتیں مقصود نہیں ہیں۔ یہ اسلام یہ سلام کرنے کے لیے یا سلام کا جواب دینے کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، یا پھر قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، یا پھر جناب علی میت کو دفن کرنے کے لیے اس نے تیمم کیا ہو، یا پھر بے وضو شخص تھا، اس نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ طہارت شرط نہیں ہے، تو ان کے لیے تیمم کیا ہو تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے۔ نماز جائز نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا اگر کوئی عبادت بھی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی جس عبادت کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، اسی عبادت سے وہی عبادت کر سکتا ہے اس تیمم کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنبی آدمی تھا، جنبی آدمی نے جناب علی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کیا۔ جنبی آدمی تھا، اس نے قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر سجدہ شکر ادا کرنے کی نیت سے جو تیمم کیا ہے، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا، تو اس تیمم سے بھی نماز جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نماز جنازہ یا پھر نماز عیدین یا پھر سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا ہے کہ جناب وضو کرتا ہے تو یہ نماز جنازہ یا نماز عیدین یا سنتیں قضا ہو جائیں گی، فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا کوئی دوسری نماز جائز نہیں ہے۔ خاص نماز کون سی؟ یعنی جو تیمم کیا ہے نا، نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا تو نماز جنازہ ہی پڑھ سکتا ہے، عیدین کے لیے تیمم کیا تو عیدین ہی پڑھ سکتا ہے، یا سنتوں کی پڑھنے کے لیے تیمم کیا تو سنتے ہی پڑھ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ یا عیدین، ان 2 نمازوں کے لیے اس نے تیمم کیا ہے۔ اس وجہ سے تیمم کیا تھا کہ جناب علی یہ بیمار ہے، پانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو زیادہ بیمار ہو جائے گا، یا مر جانے کا خوف ہے، اندیشہ ہے، یا پھر پانی موجود نہیں تھا، اس نے تیمم کیا ہے، تو اس سے فرض نماز اور دوسری عبادتیں جو بھی ہیں یہ سب جائز ہیں اس کے لیے۔ دونوں صورتوں میں بیمار تھا یا پھر پانی موجود نہیں تھا، اس نے تیمم کیا تو پھر سب عبادتیں کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ سجدہ تلاوت کے لیے تیمم، جو سجدہ تلاوت کرنا تھا اس نے، یعنی سجدہ تلاوت کرنے کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، تو اس تیمم سے بھی اور نمازیں جائز ہیں، اس تیمم سے اور نمازیں جائز ہیں۔
جس پر نہانا فرض ہے، مثال کے طور پر آدمی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، نہانا فرض ہے، تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب علی غسل اور وضو دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک تیمم ہی کافی ہے دونوں کے لیے، اور دونوں کی نیت کر لے، یعنی کہ میں یہ تیمم کر رہا ہوں، غسل تو مجھ پر فرض ہے، ساتھ غسل بھی ہو جائے اور وضو بھی ہو جائے، تو غسل اور دونوں کی نیت سے اگر اس نے تیمم کیا ہے تو دونوں ہو جائیں گی۔ اگر صرف یہ غسل یا وضو کی نیت سے تیمم کیا ہے تو پھر بھی کافی ہے، یعنی اس نے غسل کی نیت سے تیمم کیا ہے تو اس میں وضو ہو گیا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بیمار تھا یا پھر بیمار تو نہیں تھا پر اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، بیمار تھا یا پھر بغیر ہاتھ کے تھا، یا اس کے پاؤں بھی نہیں تھے کہ اپنے آپ جناب جی یہ تیمم نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے کہ یہ چل کر جا نہیں سکتا، یا پھر جناب جی بیمار ہے کہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو بیماری زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، تو کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ہے کہ جو اس شخص کو تیمم کرا دے، تو اس وقت یہ شخص کہ جناب علی جو شخص اس کو تیمم کرائے، جو شخص اس کو تیمم کرائے، تیمم جو کرا رہا ہے اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کو کرایا جا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آیا؟ اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا جس کو تیمم کرایا جا رہا ہے۔ دوسرا فرض تھا کہ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا تیمم کا، اس طرح سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ منہ کا کوئی حصہ بھی نہ رہ جائے، حالانکہ بال برابر بھی کوئی اگر جگہ رہ گئی تو پھر بھی تیمم نہیں ہوگا۔ اب اس دوسرے فرائض کے مسائل تھوڑے سے سمجھ لیں۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی، مونچھوں اور بھاؤں، ان کے جو بال ہیں ان کے بالوں پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ وضو کے فرائض میں پہلے گزر چکا ہے، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ اور بھاؤں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، بھاؤں کے نیچے والی جگہ یا آنکھوں کے اوپر والی جگہ ایک خفیف سی لکیر ہوتی ہے جس کو وضو میں بھی دھونا فرض ہے، یا ناک کا نیچے والا حصہ، جو ناک کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ان کا خاص کر خیال رکھا جائے۔ اگر ان جگہوں پر ہاتھ نہ پھرے تیمم کا تو پھر تیمم ہوا ہی نہیں ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورت ناک میں پھول پہنے ہوئے ہے، تو جناب علی اس عورت کو وہ جو ناک میں پھول پہنے ہوئے یہ نکالے گی، نکال کر تیمم کرے گی، ورنہ اگر پھول کی جگہ باقی رہ گئی ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جناب جی نتھ پہنے ہوئے ہے عورت، اور اس کا بھی خاص خیال رکھے کہ اگر نتھ کی وجہ سے کوئی جگہ خالی رہ گئی تو پھر بھی تیمم نہیں ہوگا۔ نتھنوں کے اندر مسح کرنا یہ کوئی درکار نہیں ہے، لازمی نہیں ہے نتھوں کے اندر مسح کیا جائے، ہاں اوپر سے جو ہوگا وہ مسح کرے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، عام طور پر جب انسان منہ بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے ہونٹ کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، تو اس پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت زور سے ہونٹوں کو جناب اس نے دبا لیا ہے، اگر کچھ حصہ باقی رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر زور سے آنکھیں بند کر لی ہیں، زور سے آنکھیں بند کر لی، کوئی جگہ خالی رہ گئی ہے، جس طرح اگر زور سے بند کرتے کوئی جگہ یہ رہ جاتی ہے، دیکھیں نا یہاں سے رہ جاتی ہیں کافی ساری جگہ، تو پھر تیمم نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح منہ کا دھونا وضو میں ایسے فرض ہے کہ ہر جگہ پہ پانی دھونا چاہیے، یعنی تیمم بھی اسی طرح ہی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مونچھ کے بال اگر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہونٹ چھپ جاتے ہیں، کبھی کبھی مونچھیں بہت لوگوں کی بڑی بڑی ہوتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو وہ بھی مونچھوں کا پانی جناب جی
مونچھیں پانی میں بھی ڈوب جاتی ہیں، اس سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، مگر کیا ہے وہ پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ فتاوی یورپ میں لکھا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، کسی نے سوال کیا ہے فتاوی یورپ میں کہ جناب علی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، اگر وہ پانی پیتا ہے تو اس کی مونچھیں پانی میں ڈوبتی ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا پانی وہ مکروہ ہے۔ اگر وہ امام ہے کہ بار بار ایسے جان بوجھ کر یہ ایسے مکروہ پانی پیتے، فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حرام کو جانتا ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں کرتا اس پر۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ آپ نے پھر سوال کرنا تھا کہ مونچھیں اگر پانی میں ڈوب جائیں تو کیا حکم ہے، چلو اس کا بھی جواب چلا جائے۔ اگر اتنے بڑھ گئے ہوں کہ مونچھیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جناب علی ہونٹ چھپ گئے ہوں، تو ان بالوں کو اٹھا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے، بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے، ان مونچھوں کے جو بال ہیں ان کو اٹھا کر ہاتھ پھیر لے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اگر اس میں سے کوئی ذرا برابر بھی جگہ رہ گئی تو پھر بھی تیمم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا چھلے پہنے ہوئے ہیں تو یہ ان کو اتار کر ان کی جگہ پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے، ان کو اتار کر ان کی جگہ پر ہاتھ پھیرے گا۔ عورتوں کو بھی خاص کر ان چیزوں میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کنگن پہنے ہوئے ہیں یا چوڑیاں پہنی ہوئے ہیں یا جو زیور ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں تو سب کو ہٹا کر یہ اتار کر جناب علی تیمم کرے گی، ان کو اتار کر تیمم کرے گی کہ ہر حصہ پر ہاتھ پہنچ جائے۔ اس کی احتیاط وضو میں بھی بہت ضروری ہے، اور تیمم میں تو وضو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے احتیاط اس میں، کیونکہ وہ پانی ہوتا ہے، پانی تو نیچے چلا جاتا ہے لیکن جو تیمم میں ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے۔ اور تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھار سوال بھی ہوتا ہے کہ جی بتائیں وہ کون سا وضو ہے کہ جس وضو میں جنابی سر اور پاؤں نہیں دھوئے جاتے یا سر اور پاؤں کا مسح نہیں کیا جاتا؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ جنابی تیمم والا وضو، اس میں ہاتھ سر اور جناب جی پاؤں کا مسح نہیں کیا جاتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی بار ہاتھ جناب جی مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا تو تیمم نہیں ہوگا، ایک ہی بار مارا ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہاتھ سے جناب جی اس نے دونوں ہاتھ تو مارے ہیں، ایک ہاتھ مار کر منہ پر پھیر دیا ہے، دوسرا ہاتھ کونیوں پر پھیر دیا ہے، ہاتھوں پر پھیر دیا ہے، اگر اس نے یہ طریقہ کار کیا اور جو پھر تیسرا ہاتھ بچ گیا وہ اس ہاتھ کو پھیر کر جناب جی دوسرے پاؤں پر مارے، مسح تو ہو جائے گا، تیمم تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے، تیمم ہو جائے گا۔ جس کے دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ پونچے سے کٹا ہوا ہے تو کونیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے گا۔ اگر جناب علی کونیوں سے اوپر تک ہی ہاتھ کٹا ہوا ہے تو جو بقیہ جگہ ہے وہاں پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں جناب علی جہاں سے ہاتھ کٹ گیا ہے مسح کر لے تو بہتر ہے، مناسب یہی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لنجا ہے شخص، اپاہج کسے کہا جاتا ہے یا لنگڑا ہوتا ہے، لفظ لنجا ہوتا ہے، لنجا نہیں ہوتا، لنجا کہتے ہیں اس لنگڑے شخص کو۔ کوئی شخص لنگڑا ہے، لنجا ہے، یا پھر اس کے دونوں ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں، لنگڑا ہے یا پھر دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو اس کو تیمم کرا دے کہ وہ اپنے ہاتھ رخسار پر بھی نہیں مار سکتا، تو جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار کے ساتھ اپنے منہ کو مس کر لے، اس کا تیمم ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن نماز پڑھ تو سکتا ہے مگر ایسی حالت میں امامت کرا نہیں سکتا، امامت ایسی حالت میں
وہ نہیں کرا سکتا کہ جو خود جناب جی دیوار کے ساتھ مس ہو کر تیمم کر رہا ہے۔ ہاں اس جیسے کوئی اور بھی ہیں، یعنی اور بھی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اسی کے ساتھ کے ہی ہیں، اس جیسے ہی ہیں، تو پھر اس کی امامت جائز ہے، یہ امامت کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر تیمم کے ارادے سے زمین پر جناب جی یہ شخص لیٹا ہے، یا پھر منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضروری ہے جناب جی مسح کرنا، ہر ذرہ پر گرد لگ گئی ہے، مٹی لگ گئی ہے، اگر تیمم کا ارادہ تھا تو تیمم ہو گیا ہے، اگر ارادہ نہیں تھا تو پھر تیمم نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا ویسے چاہیے، مناسب یہ کہ ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ یہاں تک تھے تیمم کے فرائض اور ان کے تفصیلاً مسائل۔ اور